اللہ میں مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے ایک جگہ جب گزرا تو مجھے ایک انتہائی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے جو اس وادی سے آ رہی ہے؟ بہت مہک رہی ہے پوری وادی اس خوشبو کے ساتھ۔ تو جبریل نے عرض کیا، حضور یہ ایک مومنہ عورت ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو فرعون کے دور میں تھی اور فرعون لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، اس نے کہا میں تیرے آگے سجدہ نہیں کروں گی، میں تو رب کے آگے جھکتی ہوں۔ اس نے کہا یاد رکھ تیری گود میں جو شیرخوار بچہ ہے نا، میں اس کو جلا ڈالوں گا۔ اس نے آگ تپایا کڑھائی کے اندر اور اس بچے کو اس ماں کے سامنے جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا، تیل میں۔ اس نے کہا چھوڑ دے، اپنے رب کا نام لینا۔ اور یہ عورت فرعون کی بیٹی کی نوکرانی بھی تھی۔ اس کی بیٹی دوڑ کے آئی، اس نے کہا ابا کیا کرنے لگا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اقرار کرتی ہے، حالانکہ لوگوں کو میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، میں تم کا بہترین تمہارا رب ہوں، میرے آگے سجدہ کرو، یہ میرے آگے نہیں جھکتی۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوا، ایک دن یہ میرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس سے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھائی۔ میں نے اسے کہا یہ کس کا نام لیتی ہے؟ کہتی ہے یہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ بہرحال میں نے اس بات کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ آج پھر اس نے ایسی حرکت کی تو اس عورت کا وہ بچہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اس نے سمجھا شاید میں ایسا کروں گا تو یہ کلمہ چھوڑ دے گی۔ عورت نے کہا کہ یہ تو میرا ایک بچہ تھا، اگر تو میرے سارے بچوں کو کباب بنا دے پھر بھی میں کلمہ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے ظلم و جبر سے ہم اللہ کی وحدانیت اور توحید کا نعرہ چھوڑ دیں گے؟ نہ، میرے سارے بچے بھی جلا دیے جائیں اور مجھے بھی اس تیل میں ڈال دیا جائے، تب بھی میرے جلے ہوئے جسم سے بھی رب کی توحید کی خوشبو ضرور آئے گی۔ اس نے اسے کے سارے بچوں کو جلا دیا، عورت پیچھے نہ ہٹی۔ پھر اس نے اس عورت کو اس تپتے تیل میں ڈالا اور وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی، لیکن اس سے کلمہ نہیں چھوڑا اور اس کو ایک جگہ جب دفن کر دیا گیا، آج اس پوری وادی سے یہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور یہ وہ خوشبو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رفتار سے جا رہے ہیں براق پر؟ براق کہتے ہیں برق کو، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلیوں کی رفتار آپ دیکھتے ہیں بجلی کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں جس سواری پر سوار تھا معراج کی رات، وہ یہاں سے قدم اٹھاتی، جہاں تک میری نگاہ جاتی وہاں وہ جا کر قدم ٹکاتی تھی۔ اچھا، اتنی برق رفتاری میں حضور اس اونٹنی پہ اس اپنا براق پہ سوار ہیں، جنتی جو آپ کے لیے سواری لائی گئی۔ اچھا، اتنی تیز رفتاری سے جاتے ہوئے بھی حضور ہر چیز کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ ہم اگر 120 کی رفتار پر اگر موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہوں تو راستے میں کھڑا بندہ ہم پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان، نظر آ جائے گا کہ وہ بندہ کھڑا ہے، لیکن اتنی تیز چلتی ہوئی گاڑی پہ ہم بندے کی پہچان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو 120 یا 150 کی سپیڈ پہ چلتی گاڑی پہ ہم بندے کی پہچان نہیں کر سکتے، اور حضور براق پر بیٹھے ہیں جو براق اتنی تیز رفتاری سے ہے کہ چند لمحوں میں وہ زمین سے آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے۔ اتنی برق رفتاری پر جاتے ہوئے بھی حضور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ جو سفر میں اتنی تیز نظر رکھتے ہیں وہ اپنے گنبد خضرا پہ کتنی تیز نظر رکھتے ہوں گے؟ وہ جب بیٹھے ہوں گے تو پھر پوری کائنات کو کتنا مشاہدہ فرماتے ہوں گے اور کس قدر پہچانتے ہوں گے۔ اتنی تیز رفتاری میں جاتے ہوئے حضور موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھتے دیکھ رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں۔ سواری پہ حضور کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو مدینہ شریف میں حضور کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جب کوئی سنی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو کیوں نہیں حضور اپنے غلام کو پہچانتے ہوں؟